السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی عاقل السلام۔ صاحب، میں انڈیا سے بول رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے ایک ویڈیو ملی ہے جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دو خواتین خانہ کعبہ کے سامنے فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس ویڈیو کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ کیا یہ خبر صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے اور سعودی عرب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں تو الٹی سیدھے باتیں کرنا ان لوگوں کا پیشہ بن گیا ہے، کھاتے یہیں کی ہیں اور غراتے بھی ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں تو ہر آنے والا دن اور ہر گزشتہ دن فتنوں کا ایک دروازہ ان جاہلوں نے کھول دیا ہے۔ سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے امن اور سلامتی کا گہوارہ ہے، یہاں کا ایک نظام ہے، یہاں کے بادشاہ ہیں، یہاں کے قانونی ادارے ہیں۔ ان قانونی اداروں نے کسی بھی طرح کے مظاہرے جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں ان پر پابندی عائد کی ہوئی ہے۔ آپ اگر اپنے ملک سے نکل کر آتے ہیں عمرے اور حج کی سعادت کے لیے تو آپ اپنی نیکیاں کمانے کے لیے آ رہے ہیں نہ کہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ احتجاج کی پرمیشن آپ کو سعودی حکومت نہیں دیتی ہے۔ احتجاج لے کر یہ ہر آدمی جھنڈا لے کر اگر کھڑا ہو جائے مکہ مکرمہ میں اور یہ اس بات کی اجازت دے دی جائے تو کیا فضا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف جو تادیبی کار جب جو دشمن ہے نا، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، وہ یہ کیا کہیں گے کہ سعودی عرب کو فلسطین سے محبت نہیں ہے۔ سعودی عرب کو فلسطین سے محبت ہے، اسی لیے ملک سلمان بن عبدالعزیز نے ایک باقاعدہ طور پر آرگنائزیشن قائم کیے جس کے اندر آپ گھر بیٹھے اس کے اندر ڈپوزٹ کر کے وہاں اپنا پیسہ اور اپنا چندہ سعودی عرب کی حکومت کے توسط سے بھیج سکتے ہیں۔ یہ ان کی بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جناب یہ تو واقعی یہ اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے۔ آپ آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہاں احتجاج کرنا سعودی عرب کے نظام کے مطابق درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ غیر شرعی طریقے سے کسی بھی مظاہرات کا حصہ بنیں تو اپنے آپ کو، آپ انڈیا پاکستان سے جو آتے ہیں یا کسی بھی ملک سے آپ آئیں، براہ کرم جو سعودی عرب کا نظام ہے اس کو فالو کریں۔ یہاں نظام کو فالو نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے آپ کے خلاف تادیبی کارروائی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ابھی لوگ آتے ہیں کہ جناب ہمیں تو آنا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہ آپ کو لے کر آئیں گے وزٹ ویزے پر یا بزنس ویزے پر یا کسی اور ویزے پر اور کہیں گے حج ہم آپ کو کروا دیں گے۔ اچھا، اگر آپ پکڑے گئے تو پینلٹی آپ پر بھی لگے گی اور ان پر بھی لگے گی۔ ان کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ آپ کو سعودی عرب میں داخل کر دیں گے اور باقی اللہ توکل چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو اس طرح کے پروپیگنڈوں میں مت آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، اور اگر یہ بات انہوں نے مظاہرے کیے ہیں اور ان کو اگر تادیبی کارروائی ان کے خلاف ہوئی ہے تو بہت صحیح ہے۔ سعودی عرب میں 40-45 سال مجھے ہو گئے رہتے ہوئے، ہم سعودی اہم جالیات کے دفاتر میں تقریب کیا کرتے تھے، تقاریب جو علماء کو بلا کر تقریریں کرنا۔ لیکن جب ہمیں کہیں باہر موقع ملتا کسی مسجد میں یا کسی ہال میں ہم آرگنائز کرتے تقریر کو تو ہم حکومت سے پرمیشن لے کر کرتے تھے، ہمیں حکومت سے پرمیشن ملتی تھی تب ہم کرتے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایرا نتھو خیرا آتا ہے سعودی عرب کے خلاف، آج سعودی عرب میں یہ ہو گیا، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دشمنی کا نام لے دیا کہ جناب یہ سعودی عرب نے ان عورتوں کو، اب بھائی جو ظاہر نظام کی پابندی نہیں کریں گے، جو ویزے کے تحت نہیں آئیں گے، جو حج کی پرمیشن لے کر داخل نہیں ہوں گے، انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے اگر آپ نے حج کی پرمیشن نہیں لی ہے اور اگر آپ پکڑے گئے۔ اب جب پکڑے گئے تو کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو بھائی آپ نے کب قانون فالو کیا تھا؟ قانون آپ فالو کرتے تو آپ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ کروڑوں آدمی امن و سلامتی کے ساتھ سعودی عرب میں آتے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ احتجاج کے طور پر فلسطین کا، انڈیا کا، پاکستان کا، افغانستان کا کسی بھی ملک کا جھنڈا لہرائیں گے حرم میں تو ظاہر ہے یہ سعودی نظام کی خلاف ورزی ہوگی، اور سعودی عرب کی خلاف ورزی کرنے کے سبب آپ کے خلاف تادیبی کارروائی
کرنا اس ملک کا نظام ہے اور حصہ ہے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان